بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹ وے یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کے امکانات پر بات کریں گے اور اس پہلو پر بھی غور کریں گے کہ یہ نظام پاکستان کے لیے موزوں ہے بھی یا نہیں۔ دوستو، جب سے عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان منصب سنبھالا ہے تو تب سے یہ بحث زور پکڑتی جا رہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے ملک کا نظم و نسق چلایا جا سکے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت جو اب چل رہا ہے پاکستان میں، جو رائج ہے، اس میں عوام کے منتخب نمائندے صحیح معنوں میں عوامی معیار پر پورا نہیں اتر پائے۔ ممبران اسمبلی اور وزراء کی ایک فوج ظفر موج ہے جو عوام کے ٹیکسوں پر عیاشی کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اگر تعداد پہ آپ غور کریں تو 1170 کے قریب یہ لوگ ہیں اور ان پر سالانہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ان کے اجلاسوں پر، ان کی تنخواہوں کی بند میں، ان کی ٹی اے ڈی اے اور ان کی میڈیکل کے اخراجات پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک پر قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہوتا جا رہا ہے، معیشت دن بدن رو بزوال ہے۔ اس ملک میں طاقتور بیوروکریسی اور بڑے بڑے جاگیرداروں، تاجروں اور صنعت کاروں کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے، گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے، جو آپس میں رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں۔ پنجاب کے ایک خاندان کے بارے میں مشہور ہے، معروف خاندان ہے وہ پنجاب کا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے سی ایس پی افسران کو آفر کرتے ہیں، جو سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے سول سروس میں آتے ہیں، ان کو آفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اے سی رینک کے ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر رینک کے ہوتے ہیں، یا اے ایس پی پولیس میں اے ایس پی وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو وہ 15-20 سال بعد جب چیف سیکرٹری یا آئی جی لیول پر پہنچ جائیں گے تو ان سے مطلب ایک کام نکلوایا جا سکتا ہے، اپنے بندے ہوں گے حکومت میں اور بیوروکریسی میں۔ اسی طرح کمیشنڈ افسروں کو بھی رشتوں کی آفر کرتے ہیں، جو 15-20 سال بعد سیکنڈ لیفٹیننٹ سے میجر جنرل تک، بریگیڈیئر تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان لوگوں نے آپس میں ایک نیکسس بنایا ہوا ہے، جاگیرداروں نے، وڈیروں نے، سرمایہ داروں نے، صنعت کاروں نے، سول بیوروکریسی نے۔ تو یہ عوام پر انہوں نے حکومت کرنے کے لیے ایک نیکسس بنایا ہوا ہے، گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے، لوٹ مار کرنے کے لیے۔ آپ اپنے ارد گرد منتخب نمائندوں کا ذرا جائزہ لیں کہ وہ جب سیاست میں نہیں آئے تھے تو ان کے اثاثے کتنے تھے، ایسٹس کتنے تھے، اور منتخب ہونے کے بعد کتنے ہو گئے اور ان کو کتنی تیزی سے ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک برطانوی پارلیمنٹیرین کا ایک کال نظر سے گزرا تھا کہ پارلیمانی جمہوریت منتخب آمریت ہوتی ہے، جس میں اقلیت اکثریت پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو یہ محض 2-3% لوگ ہیں، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، اور یہ اکثریت پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کو صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے اور یہ نظام اسلام کی روح کے عین مطابق بھی ہے۔ صدارتی نظام دوستو دنیا کے کئی ملکوں میں کامیابی سے چل رہا ہے، جس کی واضح مثال امریکہ کی دی جا سکتی ہے۔ صدر کا انتخاب براہ راست عوام کرے اور صدارتی انتخاب میں مختلف پارٹیوں کے جو امیدوار ہوں گے اور ان کو جو ووٹ پڑیں گے ان کے تناسب سے ایک پارلیمنٹ وجود میں آنی چاہیے، یعنی متناسب نمائندگی کی بنیاد پر پارلیمنٹ وجود میں آئے، کیونکہ علاقائی ایم پی اے اور ایم این اے کے امیدواروں کے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو دڑے بندیاں وجود میں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں جو پوری زندگی ختم نہیں ہوتے، ان سے چھٹکارا مل سکے گا۔ پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے کڑا معیار ہونا چاہیے، آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر ان کو پرکھا جائے، پھر ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو۔ وزراء کے لیے، وزیروں کے لیے وزارت کے تقاضوں کے مطابق اہلیت اور معیار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وزارت تعلیم کا شخص ایک ایسے شخص کو لگا دیا جائے، ایک وزیر تعلیم لگا دیا جائے جو ان پڑھ ہو، اور اسی طرح اگر آئی ٹی کی وزارت ہے، آئی ٹی کی منسٹری ہے، تو وہ اس شخص کے حوالے کر دیے جائے جو آئی ٹی کی الف بے بھی نہ جانتا ہو۔ تو
صوبوں کی طرح اسی طرح صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ پنجاب کی آخری تحصیل صادقآباد سے ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے صوبائی دارالحکومت لاہور آئے تو اسے 2-3 دن پہلے سفر کرنا پڑتا ہے، رات لاہور میں گزارنی پڑتی ہے، بڑی مشکلیں اور مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں اپنے صرف ایک کسی کام کے لیے جب اس کو لاہور آنا ہو۔ اسی طرح لوکل اداروں کو، لوکل باڈیز کو، بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا جانا چاہیے تاکہ عوامی مسائل لوکل سطح پر حل ہوں۔ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ایک نظام یعنی پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام کی طرف سفر زندگی کی علامت ہے، ارتقاء کی علامت ہے، جس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں اور آپ محسوس کریں گے کہ پاکستان میں ایوب خان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اس دور میں ڈیمز بنے، بنیادی انفراسٹرکچر مارزی وجود میں آیا، نہری نظام بنا، صنعتی ادارے وجود میں آئے۔ اب جب سے جمہوری دور آیا ہے تو جمہوری دور میں تو ایک ڈیم بھی نہیں بن سکا۔ ضیاء الحق کا دور اتنا مثالی نہیں تھا، لیکن پرویز مشرف کے دور میں بھی ملک میں خوشحالی آئی جسے اس وقت محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تو دوستو، یہ میری ذاتی رائے تھی اور مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے وطن عزیز کی بہتری کے لیے سوچوں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔